خیال کر رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بیٹھ کے پھر سوچیا کہ اے بانی اسلام نے ختم کرے دا کون، بانی اسلام نے مٹائے دا کون؟ سوچتا پھر خیال آیا عمر ایک کام دے بھی کرنا پڑنا، ایک کام تو ہی کرے گا۔ حضرت عمر اٹھے، ہاتھ میں تلوار ہے، اس نظریے نال حضور نے قتل کر دینا معاذ اللہ۔ گلی کے اندر چل رہے ہیں، نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمہ پڑھ لیا لیکن یہ اظہار نہیں کیتا، کلمہ پڑھ لیا لیکن لوگ آگے اظہار نہیں کیتا کہ میں مسلمان ہاں۔ ویکھیا یہ جڑے طریقے نہ آ رہا ہے نا، مست ہو کے تلوار ہاتھ میں ننگی پکڑی ہوئی ہے، تو لگتا ہے یہ ارادہ کوئی غلط ہے، یہ کوئی کرنا چاہتا ہے۔ قریب ہوئے پوچھا عمر کدھر جا رہے ہیں، عمر کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں آج بانی اسلام نے قتل کر دے رہا، آج بانی اسلام نے ختم کر دے رہا۔ ایک کہانی قصہ روز دی یا کدی کوئی مسلمان ہویا ہوندا کدی کوئی مسلمان، تے انج نہیں ہون دینا میں بانی اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج شہید کر دینا۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام جدو ہے جملہ بولیا نعیم بن عبداللہ فرماتے ہیں عمر ذرا گھر دی خبر لے، تو بانی اسلام کو ختم کرن چلے آئے، ذرا گھر دی خبر لے۔ جلال دے اندر پوچھیا دس نعیم بن عبداللہ میرے گھر دے اندر کی ہویا ہے؟ فرمایا تیرے گھر دے اندر تیرا بنوئی اور تیری ہمشیرہ فاطمہ مسلمان ہو گئے، اس محبوب دے غلام بن گئے۔ اس جلال دے اندر وہ ارادہ بدلے اپنے گھر دے اندر ہمشیرہ دے گھر دے طرف روانہ ہو گئے۔ اتبار دا وقت دے رب کی گرمی آپ دے اندر تلوار عمر ہو جدا بڑا روے، چاہے یار میں کفر دے اندر دے بڑا جلال بڑا سینہ دے اندر روے، ایک کافر بھی فخر کر دے عمر دے۔ امام الانبیاء علیہ السلام جا کے دروازے کو دستک دی تھی، جدو دروازے دے اندر پہنچے نے سنیا گھر دے جو قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ اب شیرہ نے دروازے نے دستک کو اندازہ لایا، بڑا کوئی جلال دے اندر آیا ہے۔ حضرت عمر نے آواز کی دی ہے، جدو آواز ہم شیرہ نے سنی جلدی دے نال او جڑا قرآن دا نسخہ سی اونوں با حفاظت سنبھالیا چھپا دیتا کہ عمر کافر دی عزت دا دین نہیں جاندا۔ آئے نے تو دروازہ کھولیا، اپنی ہمشیرہ دے چہرے دے تھپڑ رسید کیتا، ہمشیرہ زمین دے ڈگیاں مارنا شروع کر دیتا، مار دیا سر پھاڑ دیتا، اپنے بنوئی نو بھی مار رہے ہیں، ہمشیرہ نو بھی مار رہے ہیں۔ ہمشیرہ اٹھیاں اٹھ کے فرمایا اوہ عمر اگر تو خطاب دا بیٹا ہے میں بھی خطاب دی بیٹیاں، چاہے میرے جسم تو چمڑی اتار دے، چاہے میری روح نکال دے، میں حضور دا دامن نہیں چھڑ سکتی، میں حضور دا دامن۔ جدو یہ جملہ بولیا نا تو عمر پریشان ہوگی، وہ کیڑی طاقت ہے یارا، ایک کمزور جی عورت ہے جو اٹھ کے میرے سامنے ایڈے جلال نال بول دی بھی، ایڈے جلال نال بھی بول دی، وہ کیڑی طاقت ہے؟ آپ نے فرمایا پوچھیا بھئی تسی پڑھ کی رہے سو؟ وہ میں نے بخاؤ، بہن کہندی ہے کہ نہیں بھائی وہ تیرے بخاؤن والی شے نہیں، وہ تیرے ویکھن والی نہیں، تو پلیت ہے تے تو انہوں ہاتھ لاویں دا دے، اے ساڈا اسلام اجازت، ساڈا اسلام اجازت نہیں دیندا۔ کہندے نے کہ مینوں او ویکھن دے واسطے پڑھن دے واسطے کی کرنا پوے دا؟ بہن کہندی عمر پہلا غسل کر گیا، ہن او قرآن پڑھن دے واسطے عمر غسل کر رہا تھا، عمر غسل کر رہا تھا، غسل کر کے اصل تے گل اس نے غلاف کعبہ پکڑ کے امام الانبیاء دعا کرتا، سبحان اللہ، اصل گل تے اس نے دعا دا اثر سی۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام غسل فرمایا، غسل دے بعد رو نسخہ قرآن دا سامنے کیتا، قرآن دی آیت سامنے پڑھے نے، اللہ فرمایا تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اللہ فرمایا حامد کلنا والیا اساں دنیا دے اندر اس واسطے نہیں بھیجیا قرآن نو، اس ویلے نازل نہیں کیتا کہ تسی مشقت دے اندر آ جاؤ، تکلیف دے اندر آ جاؤ، جدوں قرآن نے لفظ پڑھے نے دل تے سوئی ہو گیا، اپنے
کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے. میرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر تشریف فرما نے عرض کی سونے ایتھے کیوں بیٹھے ہو؟ چھپ کے کیوں عبادت کرتے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا عمر حالات واقعہ جس طرح دے رسی کمزور کافر زیادہ کافرہ کی کثرت ہے اس واسطے عرض کی سونے کیا تسی سچے ہو؟ تسی سچے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا عمر ہاں میں سچا. تھوڑا قرآن سچا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں عمر قرآن سچا. کیا قرآن سچا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں عمر سچا خدا بھی سچا ہے. عرض کی سونے آج عمر اسلام کے اندر آئی ہے. آج قرآن چھپ کے عبادت نہیں ہوڑ گیا. ان کے چھپن کے دے کافر چھپن کے اساں سرے عام اللہ کی عبادت کریں گے. سرے عام اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کریں گے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر. صحابہ نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی دیئے. اور حضرت عمر نے سونیا اساں سینے کا اندر جا کے عبادت کریں گے. اٹھ بیٹھے تو مسلمانوں دیا کتاراں بنیاں. ایک دی صدارت حضرت امیر حمزہ پہ کر دینے, ایک دی صدارت حضرت فاروق اعظم کر دینے. اور چل دیا زبان دیو دی اللہ اکبر دیا صدانے اور کہہ رہے ہیں مکے والے ہو تساں بڑھنے مسلمانوں تکلیفہ دیا دے بڑے ظلم کی دے. اس کلمہ پڑھے کمزور سمجھ کے ادھر زیادتیاں کی دیا دے. آئے عمر محبوب دا غلام بن گیا ہے. آؤ عمر مسلمان ہو گیا ہے. میں کوئی دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے اللہ ایک کی ادھر سوا کوئی عبادت رہ نہیں. آؤ مکے والیوں کسے بچیاں نو یتیم کرانے عمر دا سامنا کر لو. کسے باپ نے اپنے پتر دی لاش لے کے کمر نو ٹیڑیاں کرنے عمر دا سامنا کر لو. کسے عورت نے بیوہ نے اپنے شوہر کو بھیج کے بیوہ ہو جاؤ. صدامہ بلند کر دے جا رہے صبر کر دیا ایک گلی دے بھی جنہیں رو قدرت لگے. اگے ایک موڑی آیا, اگے ایک ضعیف کمزور دی عورت کھڑی ہے. او دا نام سنہرا ہے, کلمہ پڑھ چکی ہے, مسلمان ہے. او حضرت عمر کلمہ نہیں پڑھیا. سنہرا دا مالک بڑیا تکلیف دیتا ہے, بڑیا مارتا ہے, بڑے ظلم کرتا ہے. وہ ظلم کر دیا ہے. ایک دن حضرت عمر دا گزرے ہو گیا, پوچھیا جو کیوں مارنا ہے. او دا مالک کہنا بی بی کمزور جائیے پرے نہیں رگڑے اندر محبوب دا عشق نہ رجیا ہے. کلمہ یاد نہیں چھڑ دی. عمر تو نوجوان تیرے طاقت زور اتنا مار کے نو اسلام کو ہٹا دے. جدو اتنی گل کی عمر نے گھوڑا پکڑیا مارنا شروع کر دیتا. مار دے تھک گئے. بیٹھ کے جدو پانی پین لگے وہ کہتے ہیں بی مینوں تیرے دے رحم کے ترس نہیں آیا. میں ویسے پانی پین واسطے بیٹھا تینوں ماراں گا. وہ پھر اٹھے نے مارنا شروع کر دیتا. کپڑا دے گلے دے اندر پایا, انج پا کے اس کپڑے نو وٹ دینے شروع کر دیتے. وٹ دیندیاں اس عورت دیاں سنہرا دیاں اکھاں دے ڈیلے باہر آ گئے. بنائی چلی گئی. کہندے نے جس محمد نے تو کلمہ پڑھنی ہے اس نبی کو بلا تیرے اکھاں ٹھیک کر دے. سنہرا نے سوال وال منہ کیتا پروردگارا اپنی ذات دی گل ہوندی کبھی بھی اکھاں طلب نہ کر دی. مالک کریم دے محبوب دی عزت دی گل آ گئی ہے. انہیں مینا مارے آئے نبی دا کلمہ پڑھنی
ادو یہ ویکھے نہیں سی ہوں یار بھی ظلم نہ کردی بن گیا جنہ ویکھیا نہیں اوے کر